امریکہ سے ایک میسج آیا، پاکستان میں ہر بندہ ٹینشن میں ہے، اللہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے۔ میں نے جواباً پوچھا، صرف پاکستانی ٹینشن میں ہے یا امریکہ کے حالات بھی اچھے نہیں؟ جواب آیا، امریکہ کے حالات اتنے خراب نہیں۔ میں احتراماً چپ رہا۔ پاکستانیوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بری قوم ہے، کرپٹ ہیں، نالائق، نکمے اور بزدل ہیں۔ پوری دنیا آگے نکل گئی ہے اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہیں ایک مسلسل ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ میں نے اچھے خاصے لوگوں، 10-10 کروڑ کی گاڑی رکھنے والوں کو بھی پریشان دیکھا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ لوگوں کی اکثریت صبح سویرے جاگتی ہے تو ملک کو سلامت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں۔ میں نے اپنے امریکی مہربان سے کہا کہ پاکستان کے حالات بعض معاملات میں امریکہ سے بہت بہتر ہیں۔ آپ نے کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لائیو ڈبیٹ دیکھی ہے؟ جتنے ذاتی حملے اور الزامات انہوں نے ایک دوسرے پہ لگائے، وہی کام یہاں پاکستانی سیاستدان کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا کہ تارکین وطن بھوک کی وجہ سے امریکیوں کے پالتو کتے بلیاں کھا رہے ہیں۔ پاکستان جیسا بھی ہو، لیکن یہاں آج تک نہیں سنا کسی نے بھوک کی وجہ سے کتے یا بلی کو کھا لیا ہو۔ یہ اس مباحثے کا لیول ہے جو عالمی سطح پر ان دو امریکیوں کے مابین ہو رہا ہے، جن میں سے ایک 4 سال تک امریکہ کا صدر رہ چکا اور دوسری دفعہ صدر بننے کا امیدوار ہے، جبکہ دوسری خاتون اس وقت امریکہ کی نائب صدر اور آئندہ صدر بننے کی کوشش میں ہے۔ ان کی گفتگو کا محور کتے اور بلیاں ہیں جنہیں تارکین وطن کھا رہے ہیں۔ قبل ازیں جو بائیڈن اور ٹرمپ نے بھی ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ اب کملا ہیرس نے ٹرمپ کو 3 دفعہ ڈسگریس کہا، مطلب تم امریکہ کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ کملا ہیرس نے کہا وہ عالمی رہنماؤں سے ملتی رہی ہے اور وہ سب ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے دوبارہ وائٹ ہاؤس میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں 3 جرنیلوں کی رائے ہے کہ تم ڈسگریس ہو، جبکہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تمہارا صدر بائیڈن تو اپنے گھر کے قریب ساحل پر پڑا رہتا ہے، تم تو ابورشن کے نام پر نوزائیدہ بچوں کے قتل کو بھی جائز سمجھتی ہو۔ کملا نے ٹرمپ کو تانا دیا کہ بات تم غریبوں کی کرتے ہو، حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں $400 ملین پلیٹ میں رکھ کر دیے، یہ پیسہ غریبوں سے ہی لوٹا گیا، تمہیں غریبوں کی کیا فکر۔ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو رنگدار باپ کے تانے مارے۔ بائیڈن ٹرمپ مباحثے میں ٹرمپ نے بائیڈن کو اس کے بیٹے کے کرپشن میں ملوث ہونے کے تانے مارے تھے۔ بائیڈن نے جواباً کہا کہ تم کرپٹ ہو۔ اب کملا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم سے کیا بحث کریں، عدالت تک تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں مجرم قرار دے چکی ہے، تم مجرم ہو، تمہیں جلد سزا ملنے والی ہے۔ یہ چند مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امریکہ میں کیا گفتگو ہوتی ہے اور ان کی اپنی لیڈرشپ کا کیا معیار ہے، جو پاکستان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ یقیناً ترقی اور سٹیٹس میں پاکستان اور امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کیا امریکیوں کے پاس کوئی مناسب قیادت موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ کو کملا ہیرس اور ٹرمپ کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی قیادت کا معیار کیا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ وائٹ ہاؤس پر ٹرمپ کے حامی حملہ کریں گے اور اندر گھس کر اسپیکر نینسی پیلوسی کو ڈھونڈیں گے تاکہ اسے قتل کر سکیں؟ یہ تھے مہذب اور ڈیموکریٹ امریکہ کے شہری، اور تو اور ٹرمپ نے انتخابی نتائج ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے دھاندلی سے ہرایا گیا۔ دنیا کی جدید تاریخ میں امریکی کانگریس پر جو حملہ ہوا اس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی پاکستانی اسکول میں کسی بچے نے کلاس روم میں رائفل سے فائرنگ کر کے اپنے متعدد کلاس فیلوز کو قتل کر دیا؟ امریکہ میں تقریباً ہر ہفتے اسکولوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسکول شوٹنگ عام بات ہے جس میں ہر سال سینکڑوں معصوم بچے مارے جاتے ہیں۔ امریکہ میں گن کلچر عام ہے۔ پاکستان میں ایسے کتنے واقعات اسکولوں میں ہوئے کہ کسی بچے نے اپنے کلاس فیلوز کو مار دیا؟ لیکن پھر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں حالات اتنے خراب نہیں جتنے پاکستان میں ہیں۔ ابھی نیو یارک یا شکاگو کے ڈان مافیا اس کی بات نہیں کرتے۔ اگر پاکستانی میڈیا بہت برا ہے تو کیا امریکی میڈیا اچھا ہے، جس نے 2003 میں صدر بش کے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا کہ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور اگر فوری حملہ نہ کیا گیا تو عراق پورے خطے کو ایٹم بم سے اڑا دے گا؟ اس جھوٹ کو امریکی عوام کو بیچ کر عراق پر حملہ کیا گیا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ مڈل ایسٹ کا پورا خطہ آج تک نہیں سنبھل سکا۔ اوباما دور میں لیبیا کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا تو کیا امریکی عوام نے صدر بش کو جھوٹ پر بعد میں کوئی سزا دی؟ الٹا مزید 4 سال کے لیے اسے دوبارہ صدر بنا دیا۔ اگر پاکستان میں عمران خان پر حملہ ہوا تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ نہیں ہوا؟ کینیڈی نہیں مارا گیا تھا؟ یا ریگن پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا لندن کے حالات ہم سے اچھے ہیں جہاں 3 بچیوں کو خنجر کے وار سے قتل کیا گیا تو پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے؟ ان فسادات کے بعد 1500 لوگ گرفتار ہیں جنہیں برطانوی جج دن رات سزائیں سنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے کی بات کرو تو سب سے زیادہ امریکی دوست ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو اب تک سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کیا پاکستان کے حالات یوکرین سے بھی زیادہ خراب ہیں جہاں ایک کامیڈین صدر کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں؟ 3 سال پہلے تک یوکرین پوری دنیا کو گندم بیچ رہا تھا، آج اس کے لوگ یورپ کے پناہ گزین کیمپوں میں دوسروں کی بھیک پر زندہ ہیں۔ پورا ملک تباہ ہو گیا ہے اور یورپ اس جنگ کی وجہ سے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ بھارت کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں دہلی کا وزیر اعلیٰ کیجریوال 6-7 ماہ تک کرپشن الزامات پر جیل میں رہا؟ ابھی چند دن قبل اس کی ضمانت ہوئی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کر حکومت چلاتا رہا۔ بھارت میں منی پور ہو، میزورام یا پنجاب میں خالصتان تحریک،
आसाम और तमिल रियासतों की हालत भी आप देख लें, वहां क्या कुछ होता रहा है और क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पंजाब और तमिलनाडु में अलहदगी की तहरीकों की वजह से मारे गए। भारत में जितनी नफरत और तशद्दुद है, अकलियतों या दलितों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इन सब दोस्तों को वो सब कुछ नॉर्मल और हमारे यहाँ अब नॉर्मल लगता है। हमारे यहाँ जो गलत हो रहा है वो मुक्तदरा की जानिब से सियासत में सामने आकर बहुत से मामलात को अपने हाथ में लेने के सबब है। इन्हें सियासी मुदाखलत रोकना होगी। बाकी मुल्कों की बुराइयां इसलिए छुप जाती हैं कि वहां पीछे वाले सामने नहीं आते। हमारे यहाँ सियासतदानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन्हें समझ आ गई है कि अपना कारोबार करो, पैसा बनाओ और मुल्क को इसके हाल पर छोड़ दो। अगर सियासतदान बैठकर कुछ तय कर लें तो हमारे मसाइल बाकी दुनिया की निस्बत कुछ कम ही हैं। लेकिन वही बात कि कुर्सी एक है और उम्मीदवार तीन। या तो वजीर आजम हाउस में 3 कुर्सियां रख लें, वरना ये तीनों उम्मीदवार इक्तदार के जुनून में जाने देते भी रहेंगे और लेते भी रहेंगे। तारीख में इक्तदार के लिए लालची और जुनूनी इंसान यही कुछ करते आए हैं।